الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریکا فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ جی بیٹا خاموش ہو جاؤ، آپ بچوں کو خاموش کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ عزیز و بھائیو، یہ محفل قرآنی محفل، نورانی محفل اور حضور کے ذکر کی محفل ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے۔ یہ ایسی محفل ہے کہ فرشتے دور کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کل ایک حدیث پڑھی، تعجب ہوا کہ فرشتہ دور کھڑا ہو کے اس شخص کی بات سن رہا ہوتا ہے جو حبیب کبریا کی بات کر رہا۔ جب وہ بات کرتے کرتے بات حضور کی کر رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فرشتہ اس کے قریب آتا جاتا ہے، فرشتہ قریب آتا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ لیتا ہے اور اس کی زبان کا بوسہ لے کے جا کے حضور کی اس محفل کو سجانے والا، اس کی بات کرنے والے کی بات کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں تیری عظمت کی قسم اٹھا کے کہ تیرے بندے کو میں نے دیکھا، تیرے بندے کو میں نے سنا کہ تیرا بندہ تیرے محبوب کی بات کر رہا تھا اور تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کوئی عام تو محفل ہی نہیں ہے، عام کسی کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر سیاسی بات ہو، اگر دنیاوی بات ہو تو وہ ایک عام بات ہوتی ہے۔ یہ حضور کی بات ہے، یہ دعوت ساقی کوثر ہے۔ اس عنوان کو دیکھیے، یہ کائنات میں ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان سے بڑھ کے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص کی بات سے بڑی بات کوئی کائنات میں کاری کیسے سکتا ہے؟ اس کی بات سے بڑی بات نہیں ہو سکتی جو باری تعالیٰ کی طرف بلانے کی بات کر رہا ہے۔ حضور نے بات کیا کی تھی؟ حضور نے باری تعالیٰ کی طرف بلایا تھا۔ حضور اعلان نبوت کرتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا جو لوگوں کے سامنے اعلان نبوت کا سب سے پہلا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ کوئی گالی نہیں دی میرے حضور نے، کوئی کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کے ساتھ تانا مینا نہیں کیا، کسی کو برا بلا نہیں کہا، صرف ایک بات کی ہے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ صلہ بھی بتا دیا، تفلیحون، اس کا صلہ یہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، اس کا صلہ یہ ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب حضور کی یہ بات سنی، آج دعوت ساقی کوثر کی بات ہے، حضور کی بات سنی۔ حضور کون تھے؟ حضور کی عظمت کیا ہے؟ حضور کا مقام کیا ہے؟ یہ کون سی زبان ہے جو یہ دعوت پیش کر رہی ہے؟ یہ وہ زبان ہے کہ جس زبان نے کائنات میں حق کے علاوہ کوئی بات کی نہیں ہے، جس زبان سے بارگاہ الہی میں جو بھی بارگاہ الہی سے آتا ہے وہی بولا جاتا ہے۔
وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ حضور تو خود بات ہی کوئی نہیں کرتے تھے، حضور تو خود بولتے ہی نہیں تھے۔ یہ ہاتھ وہ ہے جس ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور فرماتے ہیں تفلحون۔ یہ ہاتھ وہ ہے کہ چاند کی طرف اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ چہرہ انور وہ ہے کہ جس چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جائے اور بارگاہ الہی میں فریاد کی جائے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بیت اللہ کو اللہ قبلہ بنا دے، اللہ قبلہ تبدیل کر دے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات سے بڑھ کے کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے۔ تو مکہ والوں کو نبی کائنات علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی۔ یہ ایسی دعوت ہے کہ اس دعوت سے بڑی دعوت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، اسی دعوت کا پیغام لے کے آئے۔ 1,24,000 انبیاء کے بعد 1,40,000 صحابہ آئے، کم و بیش اسی دعوت کو لے کے آگے بڑھے۔ میرے اولیاء آئے، اسی دعوت کو لے کے آگے بڑھے۔ اسی دعوت کو لے کے کائنات کا ایک ایک شخص آگے بڑھے گا۔ اور یہ ایک ایسی دعوت ہے جسی دعوت کے نام پہ آج ملک پاکستان کا مرز وجود ہے۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی ایک دعوت کو لے کے محمد علی جناح آگے چلتے ہیں اور اس پاکستان کو مرز وجود میں لا۔ یہ دعوت بڑی دعوت ہے، یہ پیغام بڑا پیغام ہے۔ اس کی عظمت اور رفت یہ ہے، کس کی دعوت ہے، کس کا نام ہے، کون الہ ہے؟ جس الہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اور کبھی فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت۔ اور لوگوں مجھے پہچانو، میں تمہارا رب ہوں، مجھے پہچانو، میں باری تعالیٰ ہوں، مجھے پہچانو، میں عبادت کے لائق ہوں، میں ہی الہ ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایک دعوت ایسی ہے جس دعوت کاملہ کے لیے قرآن کا نزول ہوا۔ یہی دعوت ایسی ہے جس دعوت کاملہ کے لیے حضور آئے۔ یہی دعوت ایسی ہے جس دعوت کاملہ کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے۔ یہی دعوت ایسی ہے جس دعوت کو لے کے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود باری تعالیٰ بخشا۔ یہی ایک دعوت ہے جس دعوت کے بغیر کائنات کا کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ توحید باری تعالیٰ کی دعوت۔ آج مجھے تجھے توحید سنائی جائے، توحید کی بات کی جائے تو میرے دل میں ملال آ جائے۔ آج باری تعالیٰ کے دربار سے منہ موڑ کے میں کسی اور کی طرف رخ کروں، یہ گردن کس نے پیدا کی، یہ جبیں کس نے پیدا کی، کس کا اقرار کیا جاتا ہے؟ سبحانک سبحانک اللہ سبحانک اللہ، یا اللہ تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اقرار کرتے نہیں کرتے؟ وَبِحَمْدِكَ کا یہ کا کیا ہے؟ تیری تعریف ہے، الہ الوہیت ہے اس میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس دعوت توحید کے ساتھ میری جبیں کسی اور کی طرف بھی جھکے تو باری تعالیٰ کی عظمت کا شان نہیں ہے کہ وہ تجھے معاف کر دے۔ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ تو اس کے ساتھ دغا اور فریب کرے، اس کے ساتھ اقرار کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار ہو، تیری ہی عبادت کروں گا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مدد مانگتا رہوں گا۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر خاک شفا لینے کے لیے چل پڑتا ہے۔ اور جب ہی تیری باری تعالیٰ نے پیدا کی،
اس جبیں کے اندر حسن و جمال بھی ہے، اس جبیں کے اندر کمال بھی ہے، عزت و وقار بھی ہے، رعب اور دبدبہ بھی ہے، لیکن جب غیر اللہ کے سامنے جھک جائے یہ جبیں اللہ کو بڑی ناپسند آتی ہے۔ یہاں تک کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے بندے میں غفور الرحیم ہوں، میں رؤوف العباد ہوں، میں کائنات میں سب سے نرم ہوں، لیکن ان بطش ربک شدید بھی میں ہی ہوں۔ جبھی میں نے پیدا کی ہے لیکن تیری جھکتی کسی اور کے سامنے ہے۔ ایک آنکھ کی ایک بال نہیں انسان پیدا کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں استبر الذین طبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ قیامت کا دن ہوگا، غیر اللہ کو پکارنے والے باری تعالیٰ کے دربار میں آئیں گے، اور اس دربار شاہی میں آ کے وہ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے جن کو پکارتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ گم ہو جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے۔ گدی اٹھائی بھاگ گیا، نظر ہی نہیں آیا کہاں گیا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، لوگ درمیان میں آگے چھپ گیا، نظر ہی نہیں آیا۔ باری تعالیٰ اپنے کلام الہی میں کمال کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو پکارا جاتا ہے بڑا کرنے والا ہے، اس کو پکارنے والوں جاؤ اس سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائے۔ توحید باری تعالیٰ، میں دعوت ساقی کوثر بیان کر رہا ہوں، اس لیے میرا حرف یہ ہے کہ جو حدیث جبریل ہے اس کا پہلا لفظ بیان کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ ان سے بولو ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں۔ ہائے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، مکھی پیدا ہی نہیں کر سکیں گے، بڑی چیز ہے، ایک بڑا چیلنج ہے۔ جاؤ ان سے کہہ دو مکھی کا ایک پر پیدا کر کے دکھائیں۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی بڑا چیلنج ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو اور آسانی کر دیتے ہیں، ان سے کہو مکھی تمہارے کھانے سے کچھ چرا کے لے جائے، حضرت صاحب اس کو چھڑا کے تو دکھاؤ۔ ہائے، اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا اور جس مکھی کا وسیلہ اور واسطہ اور ذریعہ چل رہا ہے، دونوں ضعف الطالب والمطلوب، جس کو پکارا وہ بھی کمزور ہے، پکارنے والا بھی کمزور ہے، نہیں ہو سکتا۔ عزیزم دوستو، بنی اسرائیل میں دو لوگ جا رہے تھے، بنی اسرائیل میں دو لوگ جا رہے تھے۔ آج توحید باری تعالیٰ کا سبق لے کے اپنے سینے میں بٹھا لو اور قبر میں لیٹے ہوئے یاد کرو گے، یہ سبق بڑا ہی پیارا تھا۔ اس سبق سے نجات ملے گی، اس سبق سے میدان حشر میں، میدان محشر میں نجات ملے گی۔ ساقی کوثر کے ہاتھ سے شفا ہوگی اور ساقی کوثر کے ہاتھ سے تمہیں جام ملے گا، اس سبق سے ملے گا۔ یہ سبق کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے دو لوگ جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسی جگہ آئی، حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے، درباریوں نے یہ لکھا ہوا تھا، یہ کہا ہوا تھا کہ جب تک یہاں پہ کوئی چیز چڑھاوا نہیں چڑھایا جائے گا اس وقت تک یہاں سے آگے نہیں کو جا سکتا۔ دونوں ٹھہر گئے، کہتے ہیں ہمارے پاس تو چیز ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ چڑھا دو، کہتے ہیں کیا چڑھائیں؟ کہتے ہیں کوئی چیز چڑھا دو، ادھر سے کچھ لے لو۔ بتانے والے راستے بتاتے ہیں، نشے پہ لگانے والے مفت بھی لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم راستہ بتاتے ہیں۔ کیا راستہ؟ وہ یار ایک مکھی پکڑو وہ چڑھا دو۔ ایک کہنے لگا بڑا آسان ذریعہ، یار میرے بچے انتظار کر رہے ہیں، میں تو جاؤں، جان چھوٹے، اس نے مکھی ماری اوپر چڑھائی، چلو وہ گیا۔ دوسرا کہتا ہے مکھی کس کی پیدا کی ہے، کیوں اس پہ
نہیں چڑھاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں چڑھا سکتا، جو باری تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اس کے نام پہ کیوں چڑھاؤں، جو اس کی مخلوق ہے وہ لا کے دکھاؤ۔ لوگوں نے پکڑ لیا، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، مار مار کے اس کو شہید کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں مکھی چڑھانے والا جہنم کا راہی بن گیا اور شہید ہو جانے والا جنت کا راہی بن گیا۔ عجیب بات ہے، آج میرے دل میں توحید کی وہ قدر ہی نہیں ہے، آج میرے دل میں توحید کی وہ قیمت ہی نہیں ہے جس توحید کے لیے ابو بکر صدیق ایک ایسے واقعہ سے گزرتے ہیں کہ کوئی سا باقی رہ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، توحید باری تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں، کوئی سا چل رہا ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، آخر شام کو جا کے ماں دودھ لے کے آتی ہے اور دودھ پلانے کے لیے آگے بڑھی، صدیق اکبر کی آنکھ کھلی، ماں جس کی دعوت کو لے کے آگے بڑھا تھا، دعوت ساقی کوثر کو لے کے آگے بڑھا تھا، اس ساقی کوثر کا کیا حال ہے؟ پھر یہی صدیق اکبر ہیں جن کی عظمت اور مقام یہ ہے، شیخ البانی بھی لکھتے ہیں، ابن کثیر بھی لکھتے ہیں اور معارف القرآن والے بھی لکھتے ہیں اور مختلف محدثین اعظام نے لکھا کہ کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کوئی دنیا کا دانا انسان تھا تو وہ صدیق اکبر تھے۔ پھر ان سے بڑھ کے یہ ہے کہ عظمت اور مقام یہ ہے، رفعت کی بلندی یہ ہے کہ صدیق اکبر کو ایک کاہن جادوگر ایک لقمہ کھلا دیتے ہیں کہ یہ لو، یہ تمہیں تحفۃً ایک لقمہ دیتا ہوں۔ صدیق اکبر کھا لیتے ہیں، یہ ابھی امیر المومنین ہے، وقت کے خلافت ان کے پاس ہے، اور وہ کاہن اور جادوگر مسکرا پڑا، کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ صدیق اکبر کبھی غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں کھاتا، آج میں نے کھلا دی ہے۔ صدیق اکبر تمہارے پیٹ میں گیا ہوا یہ لقمہ یہ کہانت اور جادوگری کا ہے، میں نے غیر اللہ کے نام کی چیز تیرے پیٹ میں ڈال دی ہے۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور حلق میں انگلی ڈال کے اپنے آپ کو مجبور کیا اور پیٹ سے جتنا بھی کھانا تھا سارے کا سارا باہر انڈیل دیا اور فرمایا صدیق کے پیٹ میں غیر اللہ کی نام نہیں جا سکتا۔ آج مجھے اور تجھے احساس ہی نہیں ہے، یہ توحید باری تعالیٰ بڑا خزانہ ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، توحید باری تعالیٰ پہ آنچ نہ آنے دو، سیرت النبی حضور کی محبت پہ آنچ نہ آنے دو، کائنات میں کسی چیز کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔